ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک سوال جو ان دنوں اکثر کیا جا رہا ہے وہ ہے باطن کے چراغ کو کیسے جلایا جائے، اندر کے دیے کو کیسے روشن کیا جائے، بھیتر کی آنکھ کیسے کھلے۔ یہ سوال کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اندر کا دیا بجھا کیسے ہے، اور بجھا بھی ہے کہ نہیں بجھا؟ تم نے تو مان ہی لیا ہے کہ اندر کا چراغ بجھ گیا ہے۔ تم سوچتے ہی نہیں کہ اندر کا دیا بجھ جائے تو تم رہے ہی کہاں۔ یہ زندگی ہے اندر کا دیا، یہ زندگی، یہ شعور، یہ کانشسنس ہے خدا۔ یہ موجود ہے تو تم موجود ہو، کیونکہ موجودگی اصل میں بس ایک کی ہے۔ وہ ایک تم میں ہے تو ہی تو زندہ ہو۔ جس باطن کے دیے کو جلانے کے طریقے تم پوچھ رہے ہو وہ بجھا ہوتا تو یہ سوال تک تم نہ پوچھ سکتے۔ کچھ تو ہے جو تم میں موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ تمہیں زندہ انسان کہتے ہیں، لاش نہیں کہتے۔ وہ جس کی وجہ سے تمہیں انسان کہا جا رہا ہے وہی تمہارے اندر کا دیا ہے، وہی تمہارے باطن کا دیا ہے، وہی تمہارے ہونے کا پتہ ہے۔ یہ دیا جب بجھ جاتا ہے تو جو باہر کی دنیا تم نے تراش رکھی ہے، جو تھاٹ فارمز تم نے سنبھال رکھی ہیں، وہ بھی مٹ جائیں گی۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم خواب دیکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ خواب ان ریئل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر یہ ان ریئل جو دیکھ رہا ہے وہ ریئل ہے۔ خواب دیکھنے والا خود خواب نہیں ہو گیا ہے۔ تمہاری یہ ساری زندگی، یہ ساری دنیا بھی بس ایک خواب ہے، مگر خواب کوئی ہوا میں تو تخلیق نہیں ہو رہا، کوئی تو ہے جو خواب نہیں ہے، تبھی تو یہ خواب موجود ہے۔ وہ جو خواب نہیں ہے اور دنیا کا یہ خواب دیکھ رہا ہے وہی ہے تمہارے باطن کا دیا، وہی ہے تمہارے اندر کی دنیا، وہی ہے تمہاری باطنی آنکھ۔ وہ بیس ہے، وہ بنیاد ہے، اس کے بنا تو تمہاری یہ انائی دنیا بھی نہیں تخلیق ہو سکتی۔ بالکل ویسے ہی جیسے خواب دیکھنے والا نہ ہو تو خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو جو بھی شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اندر کا دیا کیسے جلایا جائے، پہلے تو وہ اس حقیقت کو فیل کرے کہ اس کے اندر کا دیا پہلے سے ہی روشن ہے۔ ہاں، تم اس کی روشنی نہیں دیکھ پاتے کیونکہ تمہاری انا نے دھند ہی اتنی تاریک کر دی ہے۔ دیکھتے ہو سردیوں میں شدید دھند کے سیزن میں بڑی بڑی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بھی نظر نہیں آتی۔ تمہاری انائی دنیا نے اتنا شور مچا رکھا ہے، رنگ و نور کی اتنی جھلمل پیدا کر دی ہے کہ تمہاری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ تمہاری نوکری ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہاری فیملی ہے، دوست ہیں، بزنس ہیں، منصوبے ہیں، خواہشیں ہیں، لالچیں ہیں، ان میں تم ایسے گھر گئے ہو کہ اس خواب کے دیکھنے والے سے تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ ان سے الگ کر کے خود کو دیکھنے کا نام ہے اندر کے دیے کا جل جانا۔ تم یہ باتیں سنتے ہو، تمہیں سمجھ بھی آتی ہیں، لیکن غلطی پتہ ہے کہاں ہوتی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے جب تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ یہ اعلیٰ تر روحانی طور پر بیدار حالت کو پانے کے لیے کچھ بڑے سٹیپس اٹھانے ہوں گے، اس باہری دنیا کی دلدل سے باہر نکلنا ہوگا، کچھ ریاضتیں، کئی مجاہدے، چلے، مراقبے، میڈیٹیشنیں کرنا ہوں گی، اور یہیں پر تم غلط سمت چلے جاتے ہو۔
اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو، تم خواب دیکھ رہے ہو، خواب میں فیکٹریاں تمہاری ملکیت ہیں، ان میں آگ لگ گئی ہے، تمہاری فیملی کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے، تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دنیا میں سونامی آ گیا ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے واقعات تمہارے خواب میں ہو رہے ہیں، تم ان واقعات سے بھاگنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو کیا کرو گے؟ بس صرف آنکھ کھولو گے اور کچھ بھی تو نہیں کرنا، صرف آنکھیں کھلی اور سارا خواب ختم۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، تمہاری فیملی کو کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ان واقعات سے انٹچڈ ہو۔ اب اتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز سے تم کیسے نکل آئے ہو؟ سوچو، کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ کیا تم نے منصوبہ بندی کی ہے؟ کیا تم نے کشٹ سہے ہیں؟ کیا مراقبے کیے ہیں؟ کیا ریاضتیں کی ہیں؟ کیا چلے کاٹے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، بس آنکھیں کھول لی ہیں۔ صوفی یہی کہہ رہا ہے، یہ جو تم نے دنیا تراشی ہوئی ہے یہ خواب ہے۔ قرآن جسے کہتا ہے متاع الغرور، پرانی تہذیبیں جسے مایا جال کہتی ہیں۔ اس خواب سے باہر نکلنے کے لیے تم کیا کرو گے؟ بس جاگ جاؤ، شعور میں آ جاؤ۔ ایکشن کی تمہاری یہ جو دنیا ہے، تمہارے تھاٹس کی رچائی یہ جو رام لیلا ہے، اس کو تم میں کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہی جو موت کے بعد اس جسم میں نہیں ہوگا۔ وہ جو دیکھنے والا ہے وہ بس بیدار ہو جائے۔ بیدار ہونے کے لیے کتنا کوئی وقت لگتا ہے؟ کوئی سو رہا ہو، اسے جگانا پڑے، کتنی دیر لگے گی؟ ایک گلاس ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر ڈالو اور وہ ہو گیا جو ہونے کے قابل تھا، وہ ہو گیا جو تم چاہتے تھے۔ ایک ذرا سا جھنجھوڑ دو اور وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب کوئی سویا ہوا ہی نہ ہو اور سویا ہوا بن جائے، اب اسے جگانا مشکل ہے۔ ایک ہلکا سا شور انسان کو جگا دیتا ہے، مگر جو سونے کا ڈرامہ کر رہا ہو، اس کے اوپر ڈھول بھی پیٹتے رہو تو وہ جاگے گا نہیں۔ اس چیز کو تم ماہ رمضان میں آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ جس نے روزہ رکھنا ہو وہ ایک ہلکی سی آواز پر بھی جاگ جاتا ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، ڈھولچی اس کے دروازے کے سامنے ساری رات بھی ڈھول پیٹتا رہا، مسجد کا سپیکر اس کے گھر کے اوپر ہی کیوں نہ لگا رہا، وہ نہیں جاگے گا۔ تم سوئے ہوئے نہیں ہو، تم سوئے ہوئے بنے ہوئے ہو۔ اس لیے جب تم یہ سوال کرتے ہو کہ اندر کے دیے کو کیسے جگایا جائے، تو یہ تمہاری طلب نہیں دکھا رہا، یہ تمہاری کاوش نہیں بتا رہا کہ تم روحانی بیداری کے لیے کتنے بے چین ہو۔ یہ بس تمہاری کھجلاہٹ ہے، یہ بس تمہارا ایکسکیوز ہے، یہ بس تمہارا بہانہ ہے۔ یہ دنیا تمہارا خواب ہے اور تم خواب دیکھنے والے ہو۔ تم اس دنیا سے الگ واقعہ ہو۔ دنیا مردہ ہے، تم زندہ ہو۔ خواب ان ریئل ہے، تم ریئل ہو۔ خواب دیکھنے والا بیدار ہونے کا سوچ لے، یہی جاگ جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ جاگنے کا ارادہ ہی بس کافی ہے۔ کبھی تم اس نوجوان کے بارے میں سوچو کہ جو روز صبح ورزش کے لیے جاگنے کا پروگرام بنا کر سوتا ہے مگر جاگ نہیں پاتا۔ اب فرض کرو کہ اگلی صبح اس کی من پسند نوکری کے لیے اس کا انٹرویو ہے، تو رات کو وہ جتنا بھی لیٹ سوئے، وقت سے بہت پہلے اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ کسی کاروباری میٹنگ کے لیے تم نے کہیں جانا ہو، کیسے آنکھ کھل جاتی ہے؟ محبوب یا محبوبہ سے ملنے کا وعدہ ہو، کیسے آنکھ کھل جاتی ہے؟ کتنی بار ٹرین پکڑنے کے لیے تم وقت پر اٹھے ہو؟ بیدار ہونے کے لیے صرف بیدار ہونے کی شدید خواہش کی ضرورت ہے اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو انائی دنیا کا خواب دیکھ رہے ہو، تمہیں اس خواب میں لذت نہیں مل رہی ہے، مگر پھر بھی یہ خواب تم چھوڑنے پر تیار نہیں ہو، کیونکہ اس خواب سے بیدار ہو کر تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ گے، اور تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دوسروں جیسا رہنا چاہتے ہو۔ الگ تھلگ ہو جانے کا خوف ہے جو تمہیں جاگنے نہیں دے رہا۔ اس لیے تم ایسے سوال پوچھتے ہو کہ جاگیں کیسے؟
تم اس معاشرے سے کٹنا نہیں چاہتے، تم اس طرز حیات سے بدلنا نہیں چاہتے۔ یہ معاشرہ جتنا بھی دکھی ہے، یہ طرز حیات جتنی بھی انزائٹک ہے، مگر یہ تمہاری نون دنیا ہے، اور بیدار انسان کی زندگی ہمیشہ ان نون میں سفر کرتی ہے۔ تم مگر نامعلوم کے سفر سے ڈرتے ہو، اس لیے عادتی زندگی جینے پر مجبور ہو۔ عادتی زندگی کا نام ہے تمہاری یہ دنیا، تھاٹس کی دنیا، ایکشنز کی دنیا، اور اسی کے لیے تم ہمیشہ باہر دیکھتے رہنے پر مجبور ہو۔ تم لوگوں کی توجہ باہر پر ہے، باہر سے کچھ اضافہ ہو جائے تو سمجھتے ہو کہ تم زیادہ مکمل ہو گئے، باہر کی دنیا سے کچھ تفریق ہو جائے تو سمجھتے ہو کہ تم نامکمل ہو گئے ہو۔ ایک نوکری جو تمہارے دماغ کی، تمہاری انا کی طلب ہے، وہ مل جائے تو سمجھتے ہو کہ تم مکمل ہو گئے ہو۔ ایک کاروبار ڈوب گیا تو تم اپنے ہونے کو نامکمل سمجھتے ہو۔ لڑکے امتحانوں میں فیل ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، نوجوان نوکری نہ ملنے پر ڈپریس ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ باہری دنیا سچ ہے۔ کیسے وہ باہری دنیا سچ ہے کہ جو تم اپنے ساتھ لائے ہی نہیں تھے، جو تم اپنے ساتھ لے کر جا بھی نہیں سکو گے؟ خواب دیکھنے والے کے مقابلے میں خواب کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ صرف اس سوال پر غور کرو تو جو سوال تم پوچھتے ہو کہ اندر کے دیے کو کیسے جلایا جائے، کبھی بھی یہ سوال تم نہیں کر سکو گے۔ ہیرے پر مٹھی بند ہو جاتی ہے، ہاتھ ہیرا لگ جائے تو ہاتھ بند ہو ہی جاتا ہے۔ جب تک ہیرا ہیرا نہ ہو جائے تم اسے سنبھالنے کی فکر ہی کب کرتے ہو؟ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک آدمی کہیں جنگل سے گزر رہا تھا، اسے زمین پر پڑا ہوا ایک بہت ہی قیمتی ہیرا مل گیا۔ اب اس آدمی نے چونکہ ہیرا پہلے دیکھا نہیں تھا، نہیں جانتا تھا کہ ہیرا کتنی کوئی قیمتی چیز ہے، وہ اس پتھر کو اٹھا کر ہاتھ میں اچھالتا گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ خوبصورت پتھر ہے، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، اسے کھیلیں گے اور خوش ہوں گے۔ راستے میں جا رہا تھا کہ اسے گھڑ سوار ملا۔ اس نے دیکھا تو اس آدمی کو کہا، دوست مٹھی بند کر لو، مگر اس نے مٹھی بند نہ کی، وہ ہاتھ میں ویسے ہی ہیرا اچھالتا رہا۔ اس نے پھر کہا، دوست مٹھی بند کر لو، مگر اس آدمی نے کہا، کیوں بند کر لوں مٹھی؟ گھڑ سوار نے کہا، یہ پتھر نہیں ہے، بہت انمول ہیرا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی کی مٹھی فوراً بند ہو گئی۔ تیسری بار تو اسے گھڑ سوار نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ مٹھی بند کر لو، مگر پھر بھی فوراً اس کی مٹھی بند ہو گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہیرا ہے۔ پتہ چل جائے تو مٹھی بند ہو جاتی ہے۔ حتمی حق کو تم بہت سنتے ہو، بہت سی کتابیں پڑھتے ہو، خدا کا بہت ذکر سنتے ہو، مگر جانتے نہیں ہو کہ جس کو یوں ہی سنے جا رہے ہو وہ ہیرا ہے۔ پتہ چل جائے تو مٹھی بند کرنے کے لیے ریاضتیں نہیں کرنا پڑیں گی، مٹھی بند ہو جائے گی۔ اس کہانی کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہیرا تھا مگر پتھر کی طرح وہ اسے لڑکاتا، کھیلتا، اچھالتا جا رہا تھا، اب وہی مٹھی بھینچ کر یوں کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا فرق پڑا ہے؟ ذرا سا فرق پڑا ہے، علم کا فرق، جاننے کا فرق۔ یہ جاننا سب کچھ بدل گیا کہ یہ پتھر نہیں ہیرا ہے۔ علم کی نیچر یہی ہے۔ حقیقی جاننا جب تم میں ایڈ ہوتا ہے تو سب بدل جاتا ہے۔ ذرا سی نوئنگ اور سب بدل گیا۔ ہاں، ہیروں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو باہری ہیرے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی باہر سے بھی تمہیں بتا دے تو تم جان جاتے ہو، مگر جو تمہارے اندر موجود ہیرا ہے اس کی بابت
कोई भी तुम्हें बता नहीं सकता। उस हीरे तक तो खुद तुम ही जा सकते हो। तुम्हारी तलब जा सकती है, तुम्हारी जुस्तजू जा सकती है। तुम पत्थर को जौहरी के पास ले जाते हो, वो देखता है और कहता है कि हीरा है, पत्थर नहीं है, तो तुम भी मान लेते हो। मगर जिन हीरों की बातें सूफी फकीर करते हैं वो अंदर के हीरे हैं। उनके बारे में बाहर का कोई शख्स नहीं बता सकता। उनके बारे में बाहर का कोई भी जौहरी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि बाहरी जौहरी कह भी दे तुम्हारे अंदर के हीरे के बारे में कुछ, तो वो तुम देखोगे कैसे? उस आदमी को तो घुड़सवार ने बता दिया, क्योंकि हीरा बाहर था और दोनों लोग भी बाहर थे, और बाहर की आंख भी उसकी काम कर रही थी। उसने जान लिया ये हीरा है। लेकिन अंदर के हीरे को देखने के लिए तो अंदर की आंख चाहिए, गहरी बसीरत चाहिए, वरना मज़ाहिब की अलाहमी किताबें कितना भी कुछ तुम्हें इस अंदर के हीरे के बारे में बताती रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी कोई फर्क पड़ा है तुम लोगों को? ये नहीं है कि हक सुनने को नहीं मिलता, सच्चा बोला नहीं जा रहा। मजहबी किताबें हैं, मुबल्लिग हैं, वाइज हैं, सभी तुम्हें बता रहे हैं कि खुदा है। तुम्हारी इस जिंदगी से मावरा भी कोई जिंदगी है। तुम इस जिस्म और दिमाग से मावरा भी कुछ हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारा हीरा है, तुम्हारी रूह है। मगर ये अंदर का हीरा देखने के लिए अंदर की आंख खुलनी भी तो जरूरी है। सोचो, वो शख्स के जो हीरा हाथ में उछालता आ रहा था, वो अगर अंधा होता और कोई उसे जाकर कहता तुम्हारे हाथ में हीरा है, तो वो कैसे मानता और क्यों मानता? वो तो कहता कि क्यों मजाक कर रहे हो मियाँ, क्यों अंधे को छेड़ रहे हो? इतने आंख वाले यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें ये हीरा नहीं मिला, मुझे कैसे मिल जाता? लेकिन उसकी बाहरी आंख रोशन थी, वो सब देख सकता था। उसे भी लग ही गया कि चमक रहा है, रंग बिरंगी रोशनियां निकाल रहा है, और ये सियाना आदमी कह भी रहा है कि ये हीरा है, तो ये हीरा ही होगा। बिल्कुल वैसे ही कोई तुम्हें ये बता भी दे कि तुम्हारे अंदर एक हीरा है, तुम्हारे अंदर रूह है, तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है, तुम्हारे अंदर शऊर है, तुम्हारे अंदर खुदा है, तो उसका कहना लाख दुरुस्त हो भी तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम्हारे अंदर की आंख ही खुली नहीं, रोशन नहीं, तुम उसे देखोगे कैसे? सूफी जिन हीरों की बात करते हैं, वो हीरे देखने के लिए अंदर की आंख को खुलना लाजिम है, बसीरत जरूरी है। उस अंदर की बसीरत को जगाने का नाम है मराकबा, इबादत, मेडिटेशन। वो आंख खुल जाए तो सूफी की बातें, गुरु का ज्ञान, मज़ाहिब की बातें फौरन तुम्हारे अंदर ऐसे उतर जाती हैं जैसे गोया ये भी मेरे दिल में था। बसीरत जाग जाए, अंदर की आंख खुल जाए, तो फिर ही तुम्हें मुर्शिद के कौल समझ आ पाएंगे, सूफियों की बातें समझ सकोगे। वरना तुम भी इन सूफी फकीरों, भिक्षुओं की बातें सुनोगे तो उस अंधे की तरह ही उन पर हंसोगे, जिसे कोई जाकर बताए कि जो पत्थर उसने उठा रखा है वो हीरा है, पत्थर नहीं है। अंधा हंस ही सकता है, जिसने सुख ना जाना, जिसने नूर ना देखा, जिसने हुस्न ना पहचाना, वो कैसे हीरा और उस हीरे से जुड़ा सुख और खुशी जान सकता है? मुर्शिद, गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकता है, इल्म दे सकता है, बता सकता है, मगर वो इल्म तुम्हारा इल्म कैसे बनेगा अगर तुम्हारे पास वो टूल्स ही नहीं हैं जो इस इल्म को परख सकें? घुड़सवार ने कहा हीरा है, मुट्ठी बंद हो गई, क्योंकि उसके पास आंख की सूरत में टूल मौजूद था। मुर्शिद कहता है कि तुम्हारे अंदर रूह का हीरा है, तुम्हारी मुट्ठी ही बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो टूल होगा जो इस हीरे को परसीव कर सके, तो ही तुम समझ सकोगे ना कि मुर्शिद क्या कह रहा है। देखते नहीं हो सूफियों फकीरों के आस्थानों पर लाखों लोग पड़े हैं, जिंदा पीरों फकीरों, चाहे सच्चे या ढोंगी, लाखों की तादाद में मौजूद हैं, जिनके करोड़ों मुरीद हैं। क्या सोचते हो कि वो सब मुरीद इनलाइटेंड हैं, कॉन्शियस हैं,
سرنڈر کا فن سیکھ چکے ہیں، حضوری کی لذت کو پا لیا ہے، نہیں لالچی ہیں، دوڑنے کی ہمت نہیں ہے، کھوجنے کی کلفت سے فرار پا رہے ہیں، زندہ مردہ پیروں کے پیروں میں پڑے ہیں کہ انہیں نہ چلنا پڑے، انہیں نہ کھوجنا پڑے۔ اندر اندھیرا ہے، اندر کی آنکھ بند ہے، وہ پیر گرو لاکھ کہتا رہے کہ جو تم نے زندگی کے نام پر تھام رکھا ہے وہ ہیرا ہے، ان کی مٹھی بند نہ ہوگی۔ ہیرے کا پتہ لگ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری مٹھی بند نہ ہو۔ فائنینشیل ایڈوائزر بتا دیتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئرز خرید لو، اوپر جانے والی ہے، تو تمہاری مٹھی بند ہو جاتی ہے۔ کوئی کامیاب بزنس مین بتا دے کہ یہ بزنس شروع کرو، مستقبل میں بڑا سکوپ ہے، اس کی مارکیٹ اچھی ہونے والی ہے، فلاں پروڈکٹ سٹور کر لو، تو تمہاری مٹھی بند ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری باہری آنکھ ان باہری ہیروں کو دیکھ سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ تم جسم نہیں ہو، دماغ نہیں ہو، بلکہ کانشیسنس ہو، دیکھنے والے ہو، وٹنس ہو، آبزرور ہو۔ تو تم چاہے منہ پر خاموش بھی رہو، دل میں تو کہہ ہی رہے ہوتے ہو کہ کیا بکواس ہے جو یہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ بصیرت کی آنکھ ہی نہیں جو زندگی کے ہیرے کو دیکھ سکے۔ وہ اندر کی آنکھ نہ ہو تو ساری زندگی بائبل، قرآن، وید پڑھ کر بھی تم سچ سے محروم رہو گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اندر کے ہیرے اندر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، روح کی آنکھ روحانی ہیرے دیکھ سکتی ہے۔ وہ آنکھ بند ہو تو ہیروں کے بارے میں تم باتیں کر سکتے ہو، سن سکتے ہو، ہیرے کے مالک نہیں ہو سکتے، اور تم اس ہیرے کے مالک ہو۔ اس ہیرے کو خود کہو یا خدا، اس ہیرے کو تمہاری زندگی کہو یا کل زندگی، اس ہیرے کو قطرہ کہو یا سمندر، اس بات سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا المیہ ہے۔ تم یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جس دنیا کو، جس زندگی کو تم جی رہے ہو وہ انائی زندگی ہے۔ تمہاری دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے، بس دماغ کی رچائی ہوئی ایک دنیا ہے۔ تمہارا دماغ جو دنیا رچاتا ہے وہ سٹیج پر چلنے والے ڈرامے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ دماغ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھ پاتا جیسی وہ ہیں، بلکہ دماغ چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب دماغ دیکھتا ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے اس کے مطابق ہونی چاہیے، تو اس سے وہ دکھ اور انزائٹی تخلیق کرتا ہے۔ دکھ سے تو تم بچنا بھی چاہتے ہو، مگر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ جس نے کسی چیز کو خوشی مانا ہے وہ کبھی دکھ سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ انائی دنیا کی نیچر ہی ڈوئل ہے۔ اس میں دوسرا موجود ہوتا ہے تو ہی پہلا سمجھ میں آتا ہے۔ اس میں سفید کی موجودگی ضروری ہے سیاہ کو بیان کرنے کے لیے۔ اس میں سکھ کو سمجھنے کے لیے دکھ کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ دماغ کی پرسیوڈ ہر چیز سکے کی طرح کام کرتی ہے۔ جب تم ایک چیز کو پکڑتے ہو تو سکے کا دوسرا رخ بھی تم پکڑ ہی رہے ہوتے ہو۔ جب تم کسی چیز کو روشنی کہہ کر پکارتے ہو تو اس کا متضاد اندھیرا بھی تم پکڑ ہی رہے ہوتے ہو۔ جب تم سکھ کو پکڑتے ہو تو دکھ بھی تمہارے پاس آ کر رہتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک شاخ کا سرا تم نے تھاما ہے تو اس شاخ کا دوسرا اپوزٹ سرا بھی تم نے اٹھا ہی لیا ہے۔ دکھ سکھ کا سایہ ہے، جسم پکڑا ہے تو سایہ بھی تم نے قبول کر ہی لیا۔ جب تم کسی شخص کو قبول کر لیتے ہو تو اس کے سائے کو بھی تمہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ کیا کبھی تم نے ایسا کیا کہ کسی کو کھانے کی دعوت دی ہو اور دروازے پر اسے کہا ہو کہ تم تو اندر آ جاؤ، مگر تمہارے ساتھ تمہارا جو سایہ ہے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ تم بیوی کو یا شوہر کو قبول کرتے ہو تو اس سے جڑی خوشیاں ہی نہیں پکڑتے، ان سے جڑے غم بھی تم پکڑتے ہو۔
तुम नौकरी को पकड़ते हो, जिस वक्त पकड़ते हो उस वक्त लगता है कि तुम मजबूत मुआशी मुस्तकबिल को पकड़ रहे हो, मगर ये नहीं देख पाते कि उस नौकरी से जुड़े मसाइल को भी तुमने पकड़ लिया है। इस बात को समझो, खुशी क्या है? किसी शख्स, किसी चीज से तुमने कोई उम्मीद बांधी, कोई तवक्को रखी जो पूरी हो गई, ये खुशी है। तुमने महबूब से तवक्को की, वो तुम्हें मोहब्बत दे, बेलौस तवज्जो दे। अब वही महबूब कभी मोहब्बत ना दे सकेगा, मुकम्मल तवज्जो ना दे सकेगा, तो क्या होगा? वो जो बांधी गई उम्मीद थी, तवक्को थी, वो पूरी ना हुई, अब दुख होगा। दुख महबूब के एक्शन से नहीं जुड़ा, दुख महबूब से या किसी भी चीज से बांधी गई तवक्को के टूटने का नाम है। खुशी सुख का सपना है। तुमसे बाहर किसी दूसरे शख्स या चीज से तवक्को जो पूरी हो गई, उसका नाम तुमने रख छोड़ा है खुशी। दुख क्या है? किसी दूसरे शख्स या चीज से की गई तवक्को का पूरा ना होना। दोस्ती क्या है? किसी दूसरे को अपना मानने की ख्वाहिश। दुश्मनी क्या है? कोई अपना साबित ना हो पाया, पराया साबित हुआ, इसकी आगही। दोस्ती एक ख्वाब है और दुश्मनी उस ख्वाब का टूट जाना। खुशी क्या है? अंधेरे में बाहर जाने का रास्ता ढूंढना। गम क्या है? कि इस तलाश में दरवाज़ा ना मिले बल्कि दीवारें हाथ में आए। मगर इस बात को समझो, दरवाज़ा अंधेरे में है ही नहीं, टटोलने से कभी नहीं मिलेगा। दरवाज़ा रोशनी है, वो जगह जहाँ दीवार नहीं है वो तो दरवाज़ा है। दरवाज़ा मिलेगा जागने से। कलंदर कहता है कि जिसने ये ख्याल छोड़ दिया कि दूसरे से उसे कोई सुख मिल सकता है, उसे दूसरे से कभी कोई गम भी नहीं मिल सकेगा। रूहानी बेदारी क्या है? यही कि इंसान जाग गया और जान गया कि सुख किसी से भी नहीं मिल सकता। एक ही तो डिल्यूजन है, एक ही तो शराब है, एक ही तो भरम है जिसे तुम दुनिया कहते हो कि दूसरे से सुख मिल सकता है। शौहर से या बीवी से, बाप से या भाई से, बेटे से या बेटी से, दोस्त से या महबूब से, ओहदे से या दौलत से, शोहरत से या मुल्क का सदर बन जाने से। दूसरे से सुख की यही तवक्को जब पूरी होती है तुम उसे खुशी कहते हो। और बजा बात है कि ये तुम्हारी दुनिया इन सारी चीज़ों से चिमटी हुई है। वजह उसकी यही है क्योंकि जिससे सुख मिलने की तवक्को हो उससे हम चिमटेंगे ही। जिससे सुख मिल सकता हो उसे हम बचाना ही चाहेंगे। जिससे सुख मिल सकता हो वो कहीं बिछड़ ना जाए, चला ना जाए, कोई और उस पर कब्जा ना कर ले। इसीलिए तो बीवियां डरती हैं कि शौहर किसी और औरत की तरफ मुतवज्जे ना हो जाए। शौहर डरे हुए हैं कि बीवी किसी और में दिलचस्पी लेना ना शुरू कर दे, क्योंकि उन्हीं से तो सुख की उम्मीद है। वो सुख कहीं कोई दूसरा ना ले ले। लेकिन क्या सुख कभी किसी से मिला है? उम्मीद और उम्मीद और उम्मीद, तवक्कुआत और तवक्कुआत और तवक्कुआत। किसने तुम्हें ये उम्मीद बंधाई है कि दूसरे से सुख मिल सकेगा? और याद रखो, दूसरा जब तुम्हारे पास आता है वो अपने सुख की तलाश में तुम्हारे पास आया है। तुम अपने सुख की तलाश में उसके पास गए हो। ना उसको तुम्हारे सुख से कोई लेना देना है, न तुमको उसके सुख से कोई लेना देना है। तुम जिससे भी प्यार करते हो और दावा करते हो कि उसके लिए उसी से प्यार करते हो, याद रखना उस वक्त तुम झूठ बोल रहे होते हो। तुम तो खुदा को भी खुदा के लिए प्यार नहीं करते हो। जहन्नम के डर और जन्नत की लालच या दुनिया में किसी कामयाबी, किसी लालच के हसूल के लिए प्यार करते हो। सुख की ख्वाहिश अपने लिए है। अब अगर वो सुख किसी को प्यार करने में मिलता है तो तुम उसे प्यार करोगे, और सुख अगर उससे नफरत करने में है तो तुम उसे नफरत का रिश्ता बनाने में देर न लगाओगे। कभी गौर किया है तुमने? अगर तुम ये सोच लो कि दूसरों के दुख में तुम्हारा सुख है तो तुम दूसरों को दुख देने पर भी तुल जाते हो। और अक्सर यही होता है। अपने इर्द गिर्द मौजूद पूरी दुनिया को देखो तो सही, सारे ही एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं कि दूसरों के दुख में उनकी खुशी है।
دوسروں کی ناکامی ان کی کامیابی ہے، دوسرے ہاریں گے تو ہی تو وہ کامیاب نظر آئیں گے۔ تم جو بڑے بڑے محل نما گھر بناتے ہو، ان کے پیچھے چھپی نفسیات پر کبھی غور کیا ہے؟ اگر تمہارے محلے کا ہر گھر شاندار اور محل جیسا ہو تو محل جیسے گھر میں رہنے کا خواب تمہیں کوئی خوشی نہیں دے پائے گا۔ اگر ہر کوئی کروڑ پتی ہو تو امیر بننے کی تمہاری ساری دوڑ بے مزہ ہو جائے گی۔ تمہاری خوشی ہے یا تمہارا غم، اسے غور سے دیکھنا، وہ دوسرے سے ہی جڑا ہے۔ تمہارا سکھ ہو یا دکھ، وہ ہمیشہ تم سے باہر ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ دوسرے سے سکھ ملے گا، مگر صرف دکھ ہی ملتا ہے، اور دوسرے کو بھی ہم دکھ ہی دے پاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ سچ کو دیکھ لیا وہ صوفی ہو گیا، سنیاسی ہو گیا۔ سنیاسی صوفی کیا ہے؟ بس وہ جو جان گیا کہ دوسرے سے سکھ نہ ملے گا، اور جب دوسرے سے سکھ نہ ملے گا تو دوسرا دکھ بھی دینے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جس نے یہ جان لیا اس نے اپنی سمت اپنی طرف موڑ لی، وہ اپنے باطن میں اتر گیا، وہ اپنے اندر گھر کی تلاش میں لگ گیا، وہ اپنے اندر سکھ ڈھونڈنے لگا، کیونکہ اس نے جان لیا کہ باہر تو سکھ نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ شاید جو باہر نہیں ہے وہ اندر ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے بھی سکھ اپنے اندر ڈھونڈنے کا سفر کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے ہیں، کبھی ناکام اور نامراد نہیں لوٹے ہیں۔ وہ بھر کے لوٹے ہیں، مکمل ہو کے لوٹے ہیں، اور اتنے بھر کے لوٹے ہیں کہ انہوں نے خود ہی سکھ کا لطف نہیں لیا بلکہ اسے لٹایا بھی، انہوں نے بانٹا بھی۔ کچھ ایسا خزانہ انہیں ملا کہ بانٹنے سے بڑھتا گیا۔ تم نے صوفیوں فقیروں کی زندگیوں پر غور نہیں کیا ہے، دیکھتے تو جان جاتے کہ ان کا راز بس ایک ہے۔ کہتے ہیں ایک ریاست کا نواب تھا، وہ کسی فقیر کا مرید تھا۔ فقیر جنگل میں جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن نواب نے کہا، حضور میرا محل جیسا گھر ہے، آپ میرے ساتھ چل کر کیوں نہیں رہتے؟ فقیر نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، چلو وہیں چل کے رہ لیتے ہیں۔ نواب صاحب فقیر کے اتنا جلدی تیار ہو جانے پر چونکے تو ضرور، مگر کچھ کہا نہیں۔ لیکن ان کے اندر فقیر کی جو عزت تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ نواب نے سوچا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا دنیا دار ہے، اس نے تو کچھ بھی تردد نہیں کیا اور محل کے لیے دوڑ پڑا ہے۔ فقیر پر ایمان ڈول چکا تھا، مگر چونکہ اب وہ خود ہی کہہ چکا تھا تو پیچھے کیسے ہٹتا۔ فقیر جا کر نواب کے گھر میں رہنے لگا، ریشہ موکم خواب کے بستر پر سونے لگا، شاندار قیام و طعام سے لطف لینے لگا۔ کچھ دن وہاں رہنے سے نواب کے دل میں جو فقیر کا تھوڑا بہت احترام تھا وہ بھی جاتا رہا۔ ایک دن نواب نے فقیر کو کہا، میں نے آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگایا، آپ بھی دنیا دار ہی نکلے۔ فقیر نے نواب کو کہا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ نواب نے کہا، لیکن جانے سے پہلے مجھے اس کی منطق سمجھا دیں۔ فقیر نے کہا کہ صبح تو مجھے شہر سے باہر جنگل تک چھوڑنے چلنا، وہیں تمہیں بتاؤں گا۔ اگلی صبح نواب صاحب اور فقیر شہر سے باہر کی طرف چل پڑے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد نواب نے کہا، اب بتا دیجئے تاکہ میں واپس جا سکوں۔ فقیر نے کہا، کچھ دور اور۔ وہ چلتے رہے۔ نواب نے 2-3 مرتبہ اپنی درخواست دہرائی، مگر فقیر نے کہا، تھوڑا دور اور۔ آگے دریا آیا، دونوں نے کشتی کے ذریعے دریا پار کیا اور جنگل میں پہنچ گئے۔ نواب نے کہا، اب تو بتا دیجیے۔ فقیر نے کہا، ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ ہی چلو، میری جھونپڑی میں میرے ساتھ رہو۔ نواب نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ریاست، اپنا محل کیسے یوں چھوڑ دوں؟ فقیر نے کہا، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے محل میں تھا، مگر تمہارا محل میرے اندر نہیں تھا۔ تم بھی اسی محل میں رہتے ہو، مگر وہ محل تمہارے اندر ہے۔ میں تمہارے محل میں رہوں یا جھونپڑے میں، میرا ہونا اس سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ میری خوشی یا دکھ محل یا جھونپڑے سے نہیں جڑا۔ تم لیکن جھونپڑے میں رہو گے تو دکھی رہو گے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم محل میں بھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ بات نواب صاحب کی سمجھ میں آ گئی اور اپنی غلطی کا بھی انہیں احساس ہو گیا۔ صوفی فقیر بھی تمہاری اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا کو جیتے ہیں۔ عام لوگ بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں، فرق بس اتنا سا ہی ہوتا ہے کہ صوفی دنیا میں رہتے ہیں
اور عام لوگوں کے اندر دنیا رہتی